آپ کو ایک بہت انتہائی خوشی ہوگی، کیونکہ جو ہم کوئی بار بار سنتے ہوئے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں یہ لطف آتا ہے کہ وہ جو بار بار جو کلام پڑھے جاتے ہیں تو ہر ایک کو یاد ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے مل کر پڑھنے میں ایک لطف آتا ہے۔ لیکن جب کوئی نئے کلام پڑھے جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک کو جو ہے وہ کلام یاد نہیں ہو پاتا، لیکن اتنا تو ہے کہ جب کوئی نیا کلام حضور کی شان میں عاشق رسول کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے کہ ضرور اس کا دل جو ہے عشق رسول میں جھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو الحمدللہ بہت اچھا کلام ہے، اور میں جو ہے مدنی مسجد کے سرزمین پر یہ کلام پڑھ بھی چکا ہوں، اور انشاءاللہ بہت ایسے بھی ہیں کہ اس کلام کو سن بھی چکے ہیں، اور جو نہیں سنے انشاءاللہ آج انہیں سننے کا موقع مل جائے گا۔ ایک مرتبہ مچل کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ حضور سرکار سید صاحب کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے میں ایک کلام پیش کرنا چاہوں گا، بس آپ سماعت کریں، توجہ چاہوں گا۔ آواز ایسی بھی بیٹھی ہوئی ہے، نعت پڑھنے کی آواز تو نہیں ہے، لیکن حصول برکت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا بھی دل مطمئن ہو جائے۔ شاعر فرماتے ہیں تجھ سا نہیں، تجھ سا نہیں، تجھ سا نہیں، تجھ سا نہیں، مطلب کیا؟ میرے سرکار کی جیسا کوئی نہیں۔ کہہ دیجئے مثال کے سبحان اللہ۔ تجھ سا نہیں، تجھ سا نہیں، تجھ سا نہیں، تجھ سا نہیں، تجھ سا نہیں کوئی شاہ ہے جس میں بے سایہ تیرا ہے، ذات بھی ہے، ذات بھی پیاری تیری اور نام بھی پیارا تیرا۔ تجھ سا نہیں، تجھ سا نہیں، تجھ سا نہیں کوئی شاہ ہے جسم بے سایہ تیرا۔ تجھ سا نہیں کوئی شاہ ہے جسم بے سایہ تیرا، ہے ذات بھی ہے، ذات بھی ہے، ذات بھی پیاری تیری اور نام بھی پیارا تیرا۔ میرے رب نے قرآن میں میرے اس کے محبوب کے آنکھوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، چہرے کا بھی ذکر فرمایا ہے، دندان مبارک کا بھی ذکر فرمایا ہے، اس لیے شاعر کہتے ہیں والنجم ہے دندہ تیرے، والنجم ہے دندہ تیرے، ماں جاگ ہے آنکھیں تیری۔ مچل کے کہتی ہے سبحان اللہ۔ والنجم ہے، والنجم ہے دندہ تیرے، ماں جاگ ہے آنکھیں تیری۔ والنجم ہے دندہ تیرے، ماں جاگ ہے آنکھیں تیری۔ واللیل ہے، واللیل ہے، واللیل ہے زلف تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ تجھ سا نہیں، تو عرش کا، تو عرش کا مہمان ہے، نبیوں کا تو سلطان ہے۔ مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو عرش کا مہمان ہے، نبیوں کا تو سلطان ہے۔ عقل بشر، عقل بشر، عقل بشر حیران ہے، بس سوچ کر رتبہ تیرا تجھ سا نہیں۔ صدیق نے، صدیق نے، فاروق نے، عثمان علی نے یہ کہا، صدیق نے، فاروق نے، عثمان علی نے یہ کہا، دل میں تیری، دل میں
الفت رہے سر میں رہے سودا تیرا تجھ سا نہیں مومن سے جو ٹکرائے گا خاک میں وہ مل جائے گا مومن سے جو ٹکرائے گا خاک میں وہ مل جائے گا دنیا کو یہ بتلائے گا غسل ورا سے بات تیرا تجھ سا نہیں. آپ اسے سنا میں یہ پڑھنا چاہوں گا. کیسے لکھے وصف نبی اور کیسے پڑھے نعت نبی. کیسے لکھے وصف نبی کیسے پڑھے نعت نبی. ادنا سا ہے شاعر اسد رتبہ بہت اعلیٰ تیرا تجھ سا نہیں. ایک مرتبہ محبت سے میلاد نبی محفل مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. آئیے تقریباً 20 سے 25 منٹ کی گفتگو سماعت کرتے ہیں. الحمدللہ میں آپ سبھی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ مسلسل آپ لوگ بھی جو ہے حضور کی یاد میں حضور کی محبت میں میلاد محفل سجاتے ہوئے آ رہے ہیں. اور الحمدللہ آپ لوگ پورا دن کاروبار میں مصروف رہتے ہیں. رات کو جو ہے حضور کی محبت میں اپنی نیند کو قربان کر کے محفل میلاد میں آپ لوگ حاضری دیتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو رب کی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. آئیے میں اسی میلاد کا گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ میلاد منانا کیا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جعلتو کا ذکرم من ذکری فمن ذکر کا ذکرنی. اے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا. پس جس نے آپ کا ذکر کیا گویا اس نے میرا ذکر کیا. اللہ اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے. میرا رب کہتا ہے محبوب جس نے آپ کا ذکر کیا گویا اس نے میرا ذکر کیا. تو پتہ چلا کہ ہم حضور کی محبت میں محفل سجائے گویا ہم نے حضور کا بھی حق ادا کر دیا, میرے رب کا بھی حق ادا کر دیا. اب آئیے ہم ذکر کی بات کرتے ہیں. ذکر کرنا یہ کس کی سنت ہے اور مصطفیٰ کا ذکر سب سے پہلے کس نے کیا؟ میرا رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کا ذکر سب سے پہلے میں نے کیا. مصطفیٰ کا ذکر خالق کائنات نے کیا اور سارا عالم خطاب الہی کا مخاطب تھا. گویا سارا عالم اجتماع عظیم ہے اور خدا مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. تو پتا چلا کسی مہینے کسی مجلے میں مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ میرے خدا کی سنت ہے. کہہ دو مچل کے کہہ دو. مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ میرے رب کی سنت ہے, خالق کائنات کی سنت ہے, رب قدیر کی سنت ہے. اور مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے معلوم ہے؟ انمٹ چیز ہے. مصطفیٰ کا ذکر کوئی نہیں مٹا سکتا. کہہ دو سبحان اللہ. مصطفیٰ کا ذکر اللہ یا رسول اللہ مرحبا. تو مصطفیٰ کا ذکر انمٹ چیز ہے, اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ایک ہے خدا اور ایک ہے مصطفیٰ. ایک ہے ذکر خدا اور ایک ہے ذکر مصطفیٰ. اب خدا کا ذکر کون کرتی ہے؟ مخلوق کرتی ہے. مخلوق کون ہے؟ ہم اور آپ ہے. مخلوق ہوا پانی چرندے پرندے سیارے آسمان ستارے یہ سب زمین کائنات کی ہر مخلوق کائنات کی ہر ذرے ذرے اسے مخلوق کہتے ہیں. تو ہم اور آپ کیا ہوئے؟ مخلوق ہوئے.
تو خدا کا ذکر کون کرتی ہے؟ مخلوق کرتی ہے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں، رب نے مصطفیٰ کا مقام، یہ وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ رفعت بخشی ہے، وہ بلندی بخشی ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر مخلوق بھی کرتی ہے اور خالق کائنات بھی کرتا ہے. رب کائنات بھی کرتا ہے، میرا رب بھی مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے. بتاؤ، جس مصطفیٰ کا ذکر بنانے والے کائنات جسے رب ذوالجلال کہتے ہیں وہ اپنے محبوب کا ذکر کرے، تو پھر ہم اور آپ جس نبی کے صدقے سے پیدا کیے گئے، جس نبی کے صدقے سے ہماری وجود ہوا، پھر ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ ہماری اور آپ کی کتنی بڑی ذمہ داری ہونی چاہیے. تو میرے دوستوں بزرگوں، اور مصطفیٰ کا ذکر کب ہوا؟ مصطفیٰ کا ذکر تب ہوا جب کچھ نہ تھا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. مصطفیٰ کا ذکر کس نے کیا؟ میرے رب نے کیا. اور مصطفیٰ کا ذکر کب سے ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ کا ذکر اس وقت ہو رہا ہے جب نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ آدم کی اولاد، نہ کسی چیز کا وجود تھا. کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا. جب میرے رب نے کائنات کا وجود نہ کیا، جب کسی چیز کو رب نے پیدا نہ کیا، اس وقت بھی میرے رسول کا ذکر ہو رہا تھا، مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا. تو جب کسی چیز کا وجود ہی نہ تھا تو ذکر کون کر رہا تھا؟ خود خداوند قدوس فرما رہا تھا. اور پھر میرا رب فرماتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کہہ دو سبحان اللہ. ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والے خدا کی ذات ہے. کہہ دو سبحان اللہ. مطلب کیا؟ یعنی ایک دن ایسے بھی آنے والا ہے کہ اس دن بھی کوئی نہ رہے گا. تو جب نہیں رہے گا تو ذکر کرنے والا کون ہوگا؟ خود خداوند قدوس اپنے محبوب کا ذکر فرمائے گا. تو پتا چلا کہ جب کچھ نہ تھا تب بھی مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا، اور جب کچھ نہ رہے گی، جب فنا ہو جائے گی، اس وقت بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا. اور میرا رب فرماتا ہے جب کوئی نہ رہے اس وقت بھی میں اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہوں گا. تو مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. اور مصطفیٰ کا ذکر کوئی مٹا نہیں سکتا. اور مصطفیٰ کا ذکر اگر کوئی مٹانے کی کوشش کرے، اور مصطفیٰ کا ذکر اگر کوئی مٹانا چاہے، تو میرے اعلیٰ حضرت نے مدینے کے بریلی کے تاجدار، اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد رضا نے پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، جس نے مصطفیٰ کا ذکر مٹانا چاہا اللہ نے اسے مٹا دیا، اور صبح قیامت تک جو بھی مصطفیٰ کا ذکر مٹانا چاہے گا اللہ اسے بھی مٹا دے گا. اس لیے بریلی کے تاجدار نے اپنے اشعار کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے پیغام دے دیا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عطا تیرے، مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اس لیے شاعر فرماتے ہیں خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر کبھی ختم نہ ہوگا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر کبھی ختم نہ ہوگا. ازل سے محفل میرے نبی کی، ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی ہوئی رہے گی. ازل سے محفل خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر کبھی ختم نہ ہوگا. ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. کہہ دو مچل کے سبحان اللہ. تو مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ رہے گا اور مصطفیٰ کا ذکر کوئی مٹا نہیں سکتا. میرے دوستو بزرگوں، تو میرا رب کیا فرماتا ہے؟ اذا ذکرت ذکرت معیہ. محبوب میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا. اذا ذکرت ذکرت معیہ، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. تو میرے دوستو بزرگوں،
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں، اب دیکھیے رب نے اپنے محبوب کا ذکر اتنا قریب بنا لیا. ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں پروردگار کا ذکر ہو رہا ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا بھی ذکر ہو رہا ہے. دیکھیے مصطفیٰ کا ذکر اذانوں میں بھی ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ. مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر عبادت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ریاضت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر معرفت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر حقیقت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر توریت کے اوراق میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زبور کے صفحات میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر انجیل کے پاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمان کی بلندی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زمین کی پستی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر سمندر کی سیلانی میں ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. مصطفیٰ کا ذکر موضوع کی طغیان میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہاڑ کی چوٹیوں میں ہے، اور مصطفیٰ کا ذکر کائنات کے ذرے ذرے میں ہے. اگر کوئی مصطفیٰ کا ذکر مٹانا چاہے تو مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے نمازوں کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے قرآن کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے فرشتوں کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے عبادت کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے نمازوں کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے خدا کو مٹانا ہوگا. لیکن یاد رکھیے قرآن کو مٹانا غیر ممکن ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. نماز کو مٹانا غیر ممکن، اذان کو مٹانا غیر ممکن، فرشتوں کو مٹانا غیر ممکن، اور خدا کو بھی مٹانا غیر ممکن. کہہ دیجیے سبحان اللہ. جب کوئی فرشتوں کو مٹا نہیں سکتا، خدا کو نہیں مٹا سکتا، تو پھر مصطفیٰ کا ذکر بھی کوئی نہیں مٹا سکتا. مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. مصطفیٰ کی یاد میں ہمیشہ میلاد ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. اس لیے مصطفیٰ کریم تب تھے جب کچھ نہ تھا، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہیں گے. اس لیے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا. اس لیے بریلی کے امام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. آج بھی وہ الحمدللہ زندہ ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، ایسے زندہ ہے جب میرے آقا اپنے ماں کے شکم میں تھے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. میرے آقا جب اپنے ماں کے شکم میں تھے تو حضرت عباس نے، میرے آقا کے چاچا حضرت عباس نے میرے آقا سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ کی عمر 40 روز کی ہوئے تھے تو 40 روز کی عمر میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ فرشتہ آپ کو جھلا جھلانے کے لیے آیا کرتے تھے. ہم نے دیکھا کہ چاند آپ کے قدموں پر جھکتے ہوئے نظر آتے تھے. آپ کو ہم نے بچپن میں جو ہے چاند سے کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے. آپ کی انگلیاں مبارک جدھر جاتے تھے چاند ادھر جھکتے ہوئے نظر آتے تھے. یا رسول اللہ، اس وقت آپ کی 40 روز کی پیدائش کا وقت تھا. اتنا کم عمر میں ہم دیکھتے تھے کہ یہ معجزہ آپ سے ظہور ہوتا تھا. کہ آپ اس وقت کی اس بچپنا کی واقعات کو آپ بتا سکتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اے میرے چچا عباس، یہ تو میرے پیدائش کی بات ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میں آپ کو اس وقت کی بات بتاؤں جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا. کہہ دو سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا اور میری امت کی نامہ اعمال لوح محفوظ پر لکھے جا رہے تھے، تو لوح محفوظ پر چلنے والی کی جو آہٹ کی آوازیں آتی تھی، چلچراہٹ کی آوازیں آتی تھی، میں اس آواز کو میں اپنی ماں کے شکم میں سنا کرتا تھا. میرے آقا دنیا میں بھی ابھی نہیں آئے اور حضور اپنی امت کے نامہ اعمال جب لکھے جا رہے تھے تو حضور اپنی امت کے نامہ اعمال لکھنے والے چلنے کی چرچراہٹ کی آواز اپنی ماں کے شکم میں سن رہے ہیں. اور یہی تک محدود نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے چچا، میری امت میں سے کس کے نامہ اعمال لکھے جا رہے تھے، میں اس لوح محفوظ پر لکھنے والے اعمال کو بھی میں اپنی ماں کے شکم میں دیکھتا تھا، اور کس امت کی لکھی جا رہی ہے میں اس امت کو پہچانتا بھی تھا. تو بتائیے میرے دوستو بزرگوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب چاند میرے رب کو سجدہ کرتا تھا میں اس سجدے کی آواز کو بھی اپنی ماں کے شکم میں سنتا تھا. تو بتائیے کہ جب میرے آقا اپنی ماں کے شکم میں چلنے والی چرچراہٹ کی آواز سن سکتے ہیں
تو اگر ہم امریت کی سرزمین میں حضور کی یاد میں میلاد سجا کر اس میلاد محفل میں ہم یا رسول اللہ کہہ کے پکارے تو پھر ہماری پکار کو کیوں نہیں سن سکتے؟ سنتے ہیں، اور ہمارے نزدیک وہ ایسے ہیں جس کے جیسے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا ایسے زندہ ہے، ایسے زندہ ہے جیسے باظاہر تھے، لیکن ہماری آنکھوں میں وہ تاثیر نہیں، وہ نور نہیں کہ ہم حضور کے جلووں کو دیکھ سکیں، روح کے زیبا کو دیکھ سکیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دیکھیے مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ رب کریم کا بہت بڑا شکریہ ہے، رب کا شکر عظیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، کہہ دیجیے سبحان اللہ، لیکن امت مسلمہ کے لیے، عاشق رسول کے لیے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے اگر سب سے بڑی نعمت اگر ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے تو وہ ہے جشن عید میلاد النبی، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ہمارے آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم سے جس کو بھی جس سے نسبت ہوتا گیا وہ زمانے کا جو ہے ممتاز ہوتا گیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مذہب ہے تمام مذہبوں سے ممتاز ہے۔ میرے آقا کا شہر تمام شہروں سے ممتاز، رسول کا مذہب تمام مذہبوں سے ممتاز، رسول کی زبان تمام زبانوں میں ممتاز۔ میرے دوستو بزرگوں، رسول پر نازل ہونے والی کتاب تمام کتابوں میں ممتاز، امت رسول کے علماء علم میں ممتاز۔ میرے دوستو بزرگوں، صدیق اکبر صداقت میں ممتاز، فاروق اعظم عدالت میں ممتاز، عثمان ذو النورین سخاوت میں ممتاز، مولا علی مشکل کشا شجاعت میں ممتاز، امام اعظم عبادت میں ممتاز، غوث اعظم کرامت میں ممتاز۔ اب بتائیے میرے مصطفیٰ سے جس سے نسبت ہوتا گیا وہ زمانے میں ممتاز ہوتا گیا، جب میرے آقا سے نسبت مل جائے تو وہ زمانے کا ممتاز بن جائے۔ میرے دوست اس لیے شاعر کہتے ہیں جب ان کے گدا بڑھ دیتے ہیں شاہان زمانے کی گولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے مالا مال عطا فرمایا۔ اللہ کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ آپ جدھر بھی نظر اٹھا کر کے دیکھیں گے رب کا جلوہ ہی جلوہ نظر آئے گا، ہر طرف جو ہے اس کی نعمتوں کا تذکرہ ملے گا۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے، آسمان اسی کی نعمت، زمین اسی کی نعمت، انسان کو بنایا یہ بھی اسی کی نعمت ہے، پانی اسی کی نعمت، دانا اسی کی نعمت، کائنات کے ذرے ذرے اسی کی نعمت۔ رب کائنات فرماتا ہے ان تعزوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے میرے بندو اگر تم میری نعمت کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ کہہ دو سبحان اللہ، میری نعمت کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رب کائنات نے انگن نعمتوں سے نوازا۔ اب دیکھیے پروردگار عالم نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ساری نعمتوں سے نوازا لیکن پروردگار نے کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ ذرا غور کریں، کسی پر احسان نہیں جتایا۔ علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا۔ آسمان کا شامیانہ لگایا پروردگار نے احسان نہیں جتایا۔ زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا۔ زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا۔ آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا۔ مال و دولت کی کثرت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا۔
عزت و آبرو سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، پھولوں کی نکل سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، کہکشاں کے جمال سے نوازا احسان نہیں جتایا۔ آپ یہ دیکھیے پروردگار عالم نے ہمیں آنکھیں عطا کی مگر احسان، کہہ دو مچل کے کہہ دو، آنکھیں عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، زبان میں بولنے کی گویائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، سمجھنے کے لیے قوت سماعت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، سننے کے لیے قوت سماعت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، بولنے کی گویائی عطا کی احسان نہیں جتایا، پکڑنے کی صلاحیت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، اور چلنے کے لیے پیروں میں سختی عطا کی لیکن پروردگار عالم نے احسان نہیں جتایا۔ میرے دوستوں بزرگوں، لیکن پروردگار عالم نے انبیاء کرام کو انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیج کر احسان عظیم فرمایا، لیکن پروردگار عالم نے آدم کو سبیح اللہ بنا کر بھیجا۔ کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو میں نے آدم کو سبیح اللہ بنا کر بھیجا اسی لیے تمہاری پر احسان کیا، کہیں نہیں فرمایا میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر کے بھیجا اس لیے تمہارے پر احسان کیا، نہیں فرمایا، کہیں نہیں فرمایا عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر کے بھیجا اس لیے تمہارے پر احسان کیا، رب نے نہیں فرمایا اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے پر احسان کیا، میرے رب نے احسان نہیں کیا۔ لیکن جب باری آئی مدینے کی تاجدار کی، سبحان اللہ، جب باری آئی مدینے کے سرکار دونوں عالم کے مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کی، روز شمار کی، سرکار عبد قرار کی، تو رب کائنات نے کلام پاک میں لقد من اللہ فرما کر سرکار کی عظمت کا پرچم لہرا دیا، یعنی آدم کو صفی اللہ بنا کر بھیجا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا، عیسیٰ کو روح اللہ بنا کر بھیجا، لیکن پروردگار نے احسان نہیں فرمایا، لیکن جب اس کے محبوب کو بھیجا تو رب قدیر نے بندوں پر احسان عظیم فرمایا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کے محبوب کو بھیج کر رب نے بندوں پر احسان فرمایا، کیوں احسان فرمایا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اب غور کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی ساری نعمتیں عطا کیا، بے شمار انبیاء کرام کو بھی بھیجا، لیکن کسی پر احسان نہیں۔ لیکن جب سرکار کی باری آئی، غریبوں کے غمگسار کی باری آئی، مدینے کے تاجدار کی باری آئی، تو میرا رب فرماتا ہے لقد من اللہ اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اپنے بندوں پر احسان فرمایا۔ کیوں؟ کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے، تو اسی لیے رب تبارک و تعالی بندوں کو، انسانوں کو، کائنات کی مخلوق کو، اور بالخصوص مومنوں کے دل و دماغ میں رب قدیر یہ بات بیٹھانا چاہتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، بیٹھانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، دنیا کی ساری نعمت ایک جگہ اور میرے محبوب کی عظمت ایک جگہ ہے، تو اسی لیے میرے محبوب کی عظمت کو، میرے محبوب کی رفعت کو، میرے محبوب کی بلندی کو، میرے محبوب کے مقام کو دنیا کی نعمتوں کی طرح مت سمجھ لینا۔ دنیا کی ساری نعمتیں ایک جگہ اور میرے محبوب کی عظمت ایک جگہ، تب بھی میرے محبوب کی عظمت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے میرے رب نے اس کے محبوب کا مقام خصوصی کے ساتھ فرمایا، تاکہ لوگ میرے محبوب اور رب قدیر کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھ سکے، اور مصطفیٰ کی محبت اپنے دل میں بسا کر اپنے دلوں کو مدینہ بنا سکے، اور مصطفیٰ کی محبت اپنے دل میں بسا کر اپنی قسمت کی معراج بنا سکے۔ اور یہی ہماری اور آپ کی سب سے بڑی زندگی کی کامیابی ہے۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اس لیے رب قدیر نے
رب قدیر نے اسی نور کے صدقے سے کائنات کو بنایا، اس لیے احسان فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو کسی چیز کا وجود نہ کرتا۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ذہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس لیے مجدد الف ثانی فرماتے ہیں، بس 1 منٹ کی بات ہے، مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار اگر تو محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے خدا ماننے سے انکار کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اگر محمد کو تو پیدا نہ کرتا میرے رب، میں تجھے خدا ماننے سے انکار کر دیتا۔ اپنے وقت کے مجدد الف ثانی یہ کیسے مجدد معلوم ہے؟ 1000 سالہ مجدد تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ 1000 سالہ مجدد، ایسے مجدد، اور جب ایسے مجدد کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ کیا بات ہے، خدا کو ماننے سے انکار کر دیتے؟ آپ تو اپنے وقت کے ولی ہے، اپنے وقت کے مجدد ہے، آپ کے پاس علم کے سمندر ہے، زمانے کا مجدد ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو میرے سرکار مجدد الف ثانی نے فرمایا پگلے تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اگر اللہ محمد کو پیدا نہ کرتا تو کیا اللہ ہمیں پیدا کرتا؟ ارے یہ تو محمد کی برکت ہے کہ رب کائنات نے محمد کے صدقے سے کائنات کو بنایا۔ اگر اللہ محمد کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کسی چیز کا وجود نہ کرتا۔ خود میرا رب اس کی محبوب سے فرماتے ہیں محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ میں زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ کسی انسان کو پیدا کرتا، نہ آدم کو پیدا کرتا۔ محبوب میں 18,000 مخلوقات میں سے کسی چیز کا وجود نہ کرتا۔ حق تو یہ ہے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ذہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل اسم۔ السلام علیکم۔